سفر سے آیا تھا اور یہ پاکستانی ماحولیات خیال میں تھی، تو بے اختیار سورۃ نمل کی آیات نماز میں زبان پر جاری ہو گئی، اور پھر اس کے پڑھنے سے مجھے بھی مضامین پر توجہ ہوتی گئی۔ وہ یہ کہ ایک حکومت ایسی تھی ملکہ سبا بلقیس کی کہ جو زمینی طاقت رکھتی تھی اور ان کے پاس تمام لاؤ لشکر موجود تھے، اور ایک حکومت سلیمان علیہ السلام کی تھی جو نبوت اور رسالت کے تابع تھی اور شرائع کے نگرانی میں چل رہی تھی۔ ان کے درمیان ٹکراؤ آ رہا تھا، اور چونکہ سلیمان نبی مرسل تھے اور اللہ کے برحق پیغمبر تھے، اور اسی کے ساتھ ان کو بحر و بر کی سلطنت بھی عطا تھی، ان کا تمام کام تول ترازو سے تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کی حکومت اور طاقت اور زبردست قسم کے انتظام کا ذکر کر کے ساتھ ہی بھی بتایا کہ وہ بڑے عادلانہ نظام کے فرمان روا تھے۔ دیکھو، اگر آدمی صرف عادل بنے اور وہ طاقت کا استعمال ہی نہ کرے تو قصاص کیسے نافذ ہوگا، حدود کا اجرا کیسے ہوگا، چور کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے گا، زانی کو کیسے سزا دی جائے گی، قاتل سے مقتول کے قتل کا بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ تو عادلانہ نظام کے ساتھ طاقت کا استعمال حسب الشرع یہ بھی فرض اور ضروری ہے۔ اس کو عادل نہیں کہتے کہ آدمی کے پاس تمام چیزیں موجود ہو اور ملک بگڑ رہا ہو، مرکزی پاکستان تباہ ہو رہا ہو اور لوگوں کی زندگیاں معطل ہو اور بلا وجہ فضول سا مطالبہ چند لوگ لے کر کے وہ میدان میں نکل آئے اور کئیوں کی زندگی جیرن کر لے۔ چونکہ حکمران میں مطلوبہ ایمان، مطلوبہ استعداد جو ایک مسلمان فرمان روا میں ہونا چاہیے، اس کا فقدان ہے۔ اس لیے مدد الہی نہ ہونے کی وجہ سے مکھی اور مچھر کے مقابلے میں بھی اللہ نے اس کو بے بس بنایا ہے، بے بنیاد بنایا ہے اس کو۔ حضرت عمر کے زمانے میں صنعاء کے اندر قتل ہو گیا تھا، اور حضرت عمر نے صنعاء کے گورنر کو لکھا کہ قتل ہو چکا ہے، قاتل کو کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ تو وہاں کے گورنر نے لکھا کہ میں جب قاتل کا نام لیتا ہوں تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا، خط میں لکھا کہ مجھے دکھ ہے کہ تم میرا آدمی ہو اور اتنا بزدل اور کمزور ایمان کے ہو، جو اقرار کرے کہ میں نے قتل کیا ہے واجب القتل ہے، بھلے صنعاء و یمن کے سارے لوگ کا ہے، سب کا قتل عام کرو، عدل نافذ کرو۔ یہ شو سے کیوں ڈرتے ہیں کہ جی لوگ بڑھ جائیں گے، خبریں پھیل جائے گی، ہماری بدنامی ہو جائے گی؟ ان کو بنیادی سزا اور جزا کا علم نہیں ہے۔ ان کو یہ حساب نہیں دینا ہے کہ اس ظالم کو چھوڑنا یا اس قاتل کو قتل کا سزا نہ دینا، اس پر اللہ کی گرفت آ جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے خوفزدہ رہتے ہیں، طاقت کے ہوتے ہوئے بھی بے طاقت ہے۔ اور حضرت عمر ہی کا ایک بیٹا عبید اللہ نام تھا، ابو شہمہ کہلاتا تھا، مصر گیا تھا کسی سیر سپاٹے کے لیے دوستوں کے ساتھ، وہاں سب لوگ پیتے تھے، انہوں نے بھی ایک جوس پیا، نبیذ جسے کہتے ہیں، بدقسمتی سے اس میں سکر نکلا اور وہ بے خود ہو گیا۔
عمرو بن العاص مصر کے گورنر تھے، انہوں نے جب محسوس کیا، قاضیوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ تو شراب پی چکا ہے اور شراب کی سزا تو کوڑے ہیں، تو اسے دربار میں طلب کیا کہ اسلام کی اور بڑے اونچے لوگوں کے گھرانوں کی توہین ہے، اور دربار کے اندر اس کو شراب خوری کی سزا دے دی۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو آپ نے عمرو بن العاص کو بہت سخت خط لکھا اور فرمایا بنی اسرائیل اس وقت غرق ہو گئے جب وہ بڑے اور چھوٹے کی سزا کا فرق کرتے تھے۔ جب اور کوئی شراب خوری میں پکڑا جاتا ہے تو برسر عام سزا ہوتی ہے، اور امیر المومنین کے بیٹے کو دربار کے اندر سزا ہو گئی، یہ سزا کا لدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کو مدینہ بھیجو، اور دوبارہ سزا نافذ کر لی۔ وہ تو پہلے ہی غریب کوڑے کھا چکا تھا، جب اور کوڑے برس گئے تو وہ بالکل نڈال ہو گیا، اور جب کوڑے پورے ہوئے، فتح الباری میں ہے اور شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے، تو حضرت عمر نے اس کا سر اٹھایا اور ران پہ رکھا اور زار و قطار روئے اور فرمایا یہ وجہ نہیں کہ مجھ میں رحم نہیں، ولیکن عذاب اللہ شدید، قیامت کے دن کا عذاب بہت سخت ہوگا اور آپ کو سزا ہوگی اور عمر کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے یہیں سے گزر جاؤ اور پاک صاف ہو کر کے اللہ کے حضور جاؤ۔ خوف خدا ہو تو پھر انصاف کے سامنے